فرض کریں کہ آپ کا کسی کے ساتھ ایک کاروباری جھگڑا چل رہا ہے، پیسوں کا لین دین ہے، بات بگڑ جاتی ہے، اور اچانک آپ کے دروازے پر ملک کا ایک بڑا وفاقی تحقیقاتی ادارہ یعنی FIA دستک دیتا ہے۔ ایک عام سا تجارتی تنازع اچانک ایک قومی سطح کی تفتیش بن جاتا ہے۔ یہی کچھ کامران اقبال کے ساتھ ہوا۔ آج ہم ایک ایسے ہی قانونی معاملے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو بظاہر ایک اچھلے ہوئے چیک سے شروع ہوا، لیکن اس نے FIA جیسے طاقتور ادارے کے اختیارات کی حدود پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ ہم لاہور ہائی کورٹ کے 2009 کے ایک تاریخی فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں جس کا حوالہ ہے 2009 PLD 137، یعنی کامران اقبال بنام ڈائریکٹر جنرل FIA۔ اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ عدالت نے اس کیس میں اختیارات کی وہ لکیر کہاں کھینچی جس نے ایک شہری کو ایک وفاقی ادارے کے دائرہ کار سے باہر نکالا۔ تو چلیں اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ معاملہ تھا کیا؟ یہ کاروباری شراکت داری کیسے شروع ہوئی اور پھر غلط سمت میں کیسے چلی گئی؟ جی دیکھیں، یہ کہانی بہت عام سی شروعات رکھتی ہے۔ فروری کا مہینہ تھا اور درخواست گزار کامران اقبال، جو ایک نجی فرم MS سینیکا انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے ایک دوسرے فریق کے ساتھ مل کر ایک کاروبار شروع کیا۔ اچھا۔ یہ آئرن اور جپسم کی خرید و فروخت کا کام تھا۔ معاہدہ بہت سیدھا سادہ تھا۔ ایک فریق یعنی سرمایہ کار پیسہ لگائے گا اور کامران اقبال بطور آپریشنل پارٹنر کام سنبھالیں گے۔ صحیح۔ اور جو بھی نفع یا نقصان ہوگا وہ آپس میں تقسیم ہوگا۔ یہ تو ایک معیاری بزنس پارٹنرشپ لگتی ہے۔ تو پھر یہ چیک کا معاملہ کہاں سے آیا؟ بالکل، یہیں سے کہانی میں ایک اہم موڑ آتا ہے۔ اس معاہدے کو محفوظ بنانے کے لیے کامران اقبال نے اپنے سرمایہ کار پارٹنر کو ایک چیک دیا تھا۔ اچھا، ایک طرح کی سیکیورٹی کے طور پر؟ جی، ایک طرح کی ضمانت۔ کچھ عرصے تک تو کاروبار چلتا رہا، لیکن پھر سرمایہ کار کو شک گزرا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کامران اقبال خریداریوں میں گڑبڑ کر رہے ہیں، کچھ چیزیں اپنے ذاتی نام پر خرید رہے ہیں، اور جب ان سے حساب کتاب کی تفصیل مانگی جاتی ہے تو وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ اور جب تعلقات خراب ہوئے تو وہ سیکیورٹی کے طور پر دیا گیا چیک استعمال کیا گیا؟ جی بالکل۔ جب سرمایہ کار کو لگا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے تو انہوں نے وہ چیک بینک میں جمع کرا دیا۔ اور وہ ڈس آنر ہو گیا؟ جی، بینک نے اسے ناکافی فنڈز کی وجہ سے ڈس آنر کر دیا، یعنی اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ چیک کیش ہو سکے۔ اب عام طور پر ایسے معاملے میں تو شکایت مقامی پولیس اسٹیشن میں درج کرائی جاتی ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا، یہاں FIA میدان میں آ گئی۔ اور یہی اس کیس کا سب سے غیر معمولی اور اہم پہلو ہے۔ اس ڈس آنر شدہ چیک کی بنیاد پر سرمایہ کار نے سیدھا FIA کرائم سرکل لاہور سے رجوع کیا، جہاں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489F کے تحت FIR نمبر 112008 درج کر لی گئی۔ یعنی ایک نجی کاروباری جھگڑا اب ایک وفاقی ادارے کی تفتیش کا حصہ بن چکا تھا۔ جی، یہاں سے معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کامران اقبال نے اس FIR کو عدالت میں چیلنج کیا۔ ان کی دلیل کیا تھی؟ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیک ڈس آنر نہیں ہوا یا ان پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں؟ نہیں، اور یہ ان کے وکیل کی ایک بہت ہی ذہین حکمت عملی تھی۔ انہوں نے کیس کے حقائق پر بحث کرنے کی بجائے ایک بنیادی قانونی سوال اٹھایا۔ اچھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چیک ڈس آنر نہیں ہوا، بلکہ ان کی دلیل یہ تھی کہ FIA کو یہ کیس درج کرنے اور اس کی تحقیق کرنے کا قانونی اختیار ہی حاصل نہیں ہے۔ یعنی جورسڈکشن کو چیلنج کیا۔ بالکل، انہوں نے FIA کی اہلیت یعنی اس کے دائرہ اختیار یا جورسڈکشن کو ہی چیلنج کر دیا۔ اچھا، تو ذرا اس دائرہ اختیار یا جورسڈکشن کے تصور کو کھولتے ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اتنا اہم کیوں ہے کہ اس کی بنیاد پر پورا کیس خارج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ قانون کی حکمرانی کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ ہر ادارے کی کام کرنے کی ایک قانونی حد ہوتی ہے۔ صحیح۔ جیسے ایک کرکٹ امپائر فٹ بال کے میچ میں فیصلہ نہیں دے سکتا، چاہے وہ اپنے کھیل کا کتنا ہی بڑا ماہر کیوں نہ ہو۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا فیصلہ بے معنی ہوگا۔ صحیح۔ اسی طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ صوبائی پولیس کا کام عام جرائم دیکھنا ہے، جبکہ FIA جیسے وفاقی اداروں کو مخصوص بڑے اور بین الصوبائی یا وفاقی نوعیت کے جرائم سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور یہ تقسیم ضروری کیوں ہے؟
یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ کوئی بھی ادارہ لامحدود طاقت حاصل نہ کر لے اور ہر کوئی اپنے متعین دائرے میں رہ کر کام کرے۔ تو کامران اقبال کا موقف یہ تھا کہ ایف آئی اے اپنے قانونی دائرے سے باہر نکل کر ان کے معاملے میں مداخلت کر رہی ہے۔ عدالت نے اس دلیل کا جائزہ کیسے لیا؟ انہوں نے ایف آئی اے کے قانون کو کس نظر سے دیکھا؟ عدالت نے اپنی پوری توجہ اسی نقطے پر مرکوز کی۔ انہوں نے ایف آئی اے ایکٹ 1974 کا گہرائی سے جائزہ لیا، خاص طور پر اس کی دفعہ 3 کا، جو اس ادارے کے اختیارات کی وضاحت کرتی ہے۔ اور وہ کیا کہتی ہے؟ اس قانون کے مطابق ایف آئی اے کا دائرہ اختیار بنیادی طور پر 3 طرح کے معاملات تک محدود ہے۔ پہلا، اگر جرم کسی سرکاری ملازم یعنی پبلک سرونٹ نے اپنے سرکاری فرائض کے دوران کیا ہو۔ اچھا۔ دوسرا، اگر جرم کا تعلق براہ راست وفاقی حکومت کے معاملات یا املاک سے ہو۔ صحیح۔ اور تیسرا، اگر جرم وفاقی حکومت کے زیر انتظام چلنے والی کسی کارپوریشن یا ادارے کے ملازم نے کیا ہو۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ چیک ڈسآنر سے متعلق دفعہ 489F کو ایک سرکاری نوٹیفیکیشن SRO 977/2003 کے ذریعے ایف آئی اے کے شیڈول میں شامل کیا گیا تھا۔ جی، کیا گیا تھا۔ تو اگر یہ جرم ان کے شیڈول میں موجود تھا تو پھر ان کے پاس اختیار کیوں نہیں تھا؟ یہ تو ایک واضح تضاد لگتا ہے۔ سطح پر تو یوں لگتا ہے جیسے ایف آئی اے کے پاس واضح اجازت تھی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے، اور یہی اس کیس کا قانونی اور فکری مرکز ہے۔ یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے اور ایف آئی اے نے بھی یہی دلیل دی ہوگی، لیکن عدالت نے اس کی تشریح بہت گہرائی میں جا کر کی۔ عدالت نے کہا کہ قانونی دستاویزات کو سمجھنے کا ایک اصول ہوتا ہے جسے ہم قانونی درجہ بندی یا لیگل ہائرارکی کہتے ہیں۔ اچھا۔ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ایک ایکٹ یعنی ایف آئی اے ایکٹ سب سے اوپر ہے۔ اس کے ماتحت جاری ہونے والا کوئی نوٹیفیکیشن یا ایس آر او اس ایکٹ کے دائرے کو بڑھا نہیں سکتا، بلکہ صرف اس کی وضاحت کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نوٹیفیکیشن کو ایکٹ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، الگ سے نہیں؟ اسے ایکٹ کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ بالکل۔ عدالت کی تشریح یہ تھی کہ دفعہ 489F کو شیڈول میں شامل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایف آئی اے ملک میں ہونے والے ہر چیک ڈس آنر کیس کی تفتیش شروع کر دیں۔ تو پھر مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جو ایف آئی اے ایکٹ کی دفعہ 3 کے دائرے میں آتا ہے، یعنی کوئی وفاقی سرکاری ملازم یا وفاقی ادارے سے منسلک شخص چیک ڈس آنر کا جرم کرتا ہے، تو ایف آئی اے اس کی تحقیقات کر سکے گی۔ مثال کے طور پر اگر وفاقی حکومت کا کوئی آفیسر سرکاری فنڈز کے سلسلے میں کوئی بوگس چیک جاری کرتا ہے تو یہ معاملہ ایف آئی اے کے دائرہ کار میں آئے گا۔ صحیح۔ لیکن 2 نجی شہریوں کے درمیان ہونے والے لین دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو بہت اہم وضاحت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جرم کا شیڈول میں ہونا صرف پہلی شرط ہے۔ دوسری اور زیادہ اہم شرط یہ ہے کہ ملزم کا تعلق وفاقی حکومت سے ہو۔ جی بالکل۔ تو ان دلائل کی روشنی میں عدالت اپنے حتمی فیصلے تک کیسے پہنچی؟ عدالت کا فیصلہ بہت واضح اور غیر مبہم تھا۔ انہوں نے کامران اقبال کے کیس پر ایف آئی اے ایکٹ کی شرائط کا اطلاق کیا۔ عدالت نے کہا، اوول، کامران اقبال ایک نجی فرم کے ڈائریکٹر ہیں، وہ سرکاری ملازم نہیں ہیں۔ صحیح۔ دوم، ان کا کاروبار 2 نجی فریقین کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ تھا۔ اس کا وفاقی حکومت کے امور، جائیداد یا مفادات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی بنیادی شرائط ہی پوری نہیں ہو رہی۔ بالکل۔ جب یہ بنیادی شرائط ہی پوری نہیں ہو رہی تو ایف آئی اے کا اس معاملے میں ایف آئی آر درج کرنا اور تفتیش شروع کرنا اپنے قانونی اختیارات سے تجاوز کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ صرف ایک غلطی نہیں تھی بلکہ ایک غیر قانونی اقدام تھا۔ جی، عدالت نے اس کے لیے ایک بہت مضبوط قانونی اصطلاح استعمال کی، کورم نان جوڈس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہے ایک ایسے جج کے سامنے جو جج نہیں ہے۔ قانونی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری کارروائی ایک ایسے فورم یا ادارے نے کیے جسے اسے سننے یا اس پر کارروائی کرنے کا سرے سے کوئی اختیاری حاصل نہیں تھا۔ اچھا۔ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کارروائی شروع سے ہی کالعدم اور بے اثر سمجھی جاتی ہے، گویا وہ کبھی ہوئی ہی نہیں۔ کیا عدالت نے اپنے اس فیصلے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ماضی کے کسی کیس کا حوالہ بھی دیا؟ کیا یہ اصول پہلے سے قائم تھا؟ ہاں، عدالت نے اپنے فیصلے میں میاں حمزہ شہباز شریف بنام فیڈریشن آف پاکستان جیسے مقدمات کا حوالہ دیا۔
اچھا، ان حوالوں کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ یہ کوئی نیا قانون نہیں بنایا جا رہا، بلکہ یہ قائم شدہ قانونی اصول ہے جسے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے بارہا تسلیم کیا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ہر ادارے کو اپنی قانونی حدود کا احترام کرنا چاہیے۔ اس سے عدالتی فیصلے میں مزید وزن پیدا ہوا اور یہ ظاہر ہوا کہ یہ فیصلہ قانونی تسلسل کا حصہ ہے۔ تو پھر حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ کامران اقبال کے لیے اس فیصلے کا عملی مطلب کیا تھا؟ حتمی نتیجہ یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کامران اقبال کی درخواست منظور کر لی۔ مطلب ایف آئی آر ختم؟ جی، عدالت نے ایف آئی اے میں درج ایف آئی آر نمبر 11/12/008 اور اس کے تحت ہونے والی تمام تفتیشی کارروائی کو غیر قانونی اور بغیر دائرہ اختیار کے قرار دیتے ہوئے کالعدم کر دیا۔ اور عملی طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ کامران اقبال کے خلاف ایف آئی اے کا کیس ختم ہو گیا، وہ قانونی طور پر اس الزام سے بری ہو گئے، کم از کم ایف آئی اے کی حد تک۔ بالکل، ایف آئی اے کی حد تک۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ کامران اقبال پر چیک ڈس آنر کا الزام ہی ختم ہو گیا، یا شکایت کنندہ اب بھی کسی اور فورم پر جا سکتا تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ عدالت کے فیصلے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ کامران اقبال قصوروار ہیں یا بے گناہ۔ اچھا، عدالت نے کیس کے حقائق پر کوئی فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ ایف آئی اے غلط فورم ہے۔ صحیح۔ شکایت کنندہ اب بھی قانون کے مطابق متعلقہ فورم یعنی مقامی پولیس اسٹیشن جا کر اپنی شکایت درج کرانے میں آزاد تھا۔ تو یہ فیصلہ اصل میں عمل کے بارے میں تھا، جرم کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں نہیں۔ بالکل، یہ ڈیو پروسیس یعنی منصفانہ قانونی عمل کو یقینی بنانے کے بارے میں تھا۔ تو اگر ہم اس پورے جائزے کا خلاصہ کریں تو اس سے ہمیں کیا بڑے سبق ملتے ہیں؟ یہ کیس صرف ایک چیک کے بارے میں نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ جی، بہت بڑا۔ اس کیس سے نکلنے والا سب سے بڑا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ کسی ادارے کی طاقت کا سرچشمہ اس کی بنیادی قانونی دستاویز یعنی اس کا ایکٹ ہوتا ہے، نہ کہ اس کے ماتحت بنائے گئے قواعد یا شیڈیول۔ شیڈیول میں کسی جرم کا شامل ہونا ادارے کو کھلی چھوٹ نہیں دیتا، اس جرم کو ادارے کے بنیادی دائرہ کار کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ فیصلہ اختیارات کی تقسیم کے اصول کو مضبوط کرتا ہے۔ جی، اس فیصلے نے ایف آئی اے اور دیگر خصوصی اداروں کے لیے ایک واضح لکیر کھینچ دی کہ ان کا کام مخصوص جرائم سے نمٹنا ہے، نہ کہ صوبائی پولیس کے کام میں مداخلت کرنا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے شہری کے حقوق کا تحفظ بھی ہے، یہ یقینی بناتا ہے کہ آپ کو ایک ایسے ادارے کا سامنا نہ کرنا پڑے جو آپ کے معاملے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا تحفظ ہے۔ سوچئے اگر وفاقی ادارے ہر چھوٹے موٹے معاملے میں ملوث ہونا شروع ہو جائیں تو ان کا اصل کام یعنی سنگین، منظم اور وفاقی نوعیت کے جرائم کی روک تھام وہ متاثر ہوگا۔ اور عام شہری پر دباؤ بھی بڑھتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ یہ عام شہری پر ایک غیر ضروری دباؤ بھی ڈالتا ہے۔ مقامی تھانے میں جواب دینا ایک الگ بات ہے اور ایک طاقتور وفاقی ایجنسی کے سامنے پیش ہونا بالکل الگ۔ یہ فیصلہ اس توازن کو قائم رکھتا ہے۔ یہ واقعی قانون کی حکمرانی کے ایک بڑے اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اختیارات کی تقسیم اور ان کی حدود کا تعین ایک منصفانہ معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ بالکل، اور یہاں ہمارے سامعین کے لیے ایک گہری سوچ چھپی ہے۔ جب ریاستی ادارے اپنی متعین قانونی حدود سے باہر نکل کر کام کرتے ہیں تو اس کا اصل نقصان کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک تکنیکی یا قانونی غلطی ہے یا اس سے انصاف کے پورے نظام پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ ایک شفاف اور مؤثر نظام انصاف کے لیے یہ کتنا اہم ہے کہ ہر ادارہ چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو سختی سے اپنی قانونی حدود کا احترام کریں۔ یہ کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عدالتوں کا ایک اہم کردار ان حدود کی پاسداری کروانا بھی ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.